پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جوان کتنے سخت اور کتنے قوی اور کتنے مضبوط عقائد کے مالک تھے۔ ایک مثال سنیں گے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ مکہ کا وہ نوجوان جس کے اوپر پورا مکہ حکم صادر کرتا ہے اور اس کی عمر 19 سال ہے، اس کی عمر 19 سال ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اس کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے، اوباش ان کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے، اس کے اوپر ہوٹنگ کی جاتی ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تپتے صحراؤں کے اوپر اس کو لٹایا جاتا ہے، وہ جان دینے کے لیے تو تیار ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دہتے ہوئے انگاروں پہ جب اس کو لٹایا جاتا ہے، اس کے جسم کی سفید چربی ڈھل کر جسم سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑنے کے لیے تیار تو نہیں ہوتا، لیکن جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پتھروں کی اس کے اوپر بارش ہوتی ہے، وہ جان دینے کے لیے تیار تو ہو جاتا ہے، اللہ کی توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ 19 سالہ نوجوان جس کا نام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن رب وحدہ لا شریک کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے جوان ساتھیوں، میرا رب کہتا ہے ہم نے تمہیں سحر پسندی کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں صبح بستر پہ سو کر گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں پیدا کیا، قوت یزدان تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس کا غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، جان دینے کے لیے تو تیار ہوتا ہے، کلمہ توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کلمہ توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہماری تاریخ میں جوانوں کا کردار ہے، اس لیے میرا ایک جملہ میں نے پچھلے خطبہ میں کہا ہے، بزرگوں کا کام ہے مشاورت کرنا، جوانوں کا کام ہے گھوڑے دوڑانا۔ بزرگوں کا کام ہے، توجہ میری طرف، بزرگوں کا کام ہے مشاورت کرنا، جوانوں کا کام ہے میدان میں اترنا، ماں کا کام ہے گھر میں اچھی تربیت کرنا، باپ کا کام ہے رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نہیں کہہ رہا، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی فقیہ کی بات نہیں، کسی مفسر کی بات نہیں، رب ذوالجلال کی بات ہے کہ ہم نے انسان کو مشکل زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ افسوس در افسوس ہوتا ہے جب ہمارا 20 سالہ 25 سالہ جوان نہیں ہوتا، 40 سالہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 17 سالہ قوم تھا جس نے سندھ کے سینے پہ قدم رکھا، زمین کو ہموار کر دیا۔ وہ 24 سالہ قوم تھا جس نے یورپ کی سرزمین پہ قدم رکھا، سرزمین کو ہموار کر دیا۔ وہ 24 سالہ قوم تھا جس کے کہنوں پہ ابھی 40 پورے نہیں ہوئے، اس کے کہنے پہ ایک نہیں سینکڑوں دائرے اسلام پہ قربان ہوئے۔ اور وہ تو وہ تھا جس کی میت اٹھانے کے لیے بھی لوگ پتھر پھینک رہے تھے۔ تیری میت اٹھتی ہے، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، تیری میت اٹھتی ہے، لوگ کندھے دینا شہادت سمجھتے ہیں، تیری میت اٹھتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں۔ وہ مدینہ کی سرزمین پہ جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو 3 یا 4 لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ نہ شہر مدینہ چھوڑتا ہے، نہ رسول اللہ کی پہنائی ہوئی کرتے کو اتارتا ہے۔ اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔